الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے، ایمان والوں سے جو کلمہ گو ہیں، ان سے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی فائق اور فراوانی میں رہو گے اگر تم پکے سچے مومن ہو. شرط یہ ہے کہ تم اپنے ایمان کی کسوٹی پر پورے اترنے والے ہو. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ مسلمانوں کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو ہی کامیاب فرمائے گا. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کر کے دکھایا ہے. بلکہ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، جنہوں نے نیک عمل کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ انہیں زمین کا میں وارث بنائے گا. آج ہمارے ملک عزیز کے جو حالات ہیں جن سے ہم دوچار ہیں، جس ملک میں ہم ہندوستان میں ڈیموکریسی ملک میں رہتے ہیں، اس میں ایک عجیب ماحول اس وقت کا ہے کہ مسلمان پریشان ہیں اور غیر لوگ ملت واحد بن کر کے، پوری کفر ملت واحد بن کے مسلمانوں پر ٹوٹ رہی ہے. اس لیے مسلمانوں کو اپنے اعمال کی طرف غور کرنے کی اب ضرورت ہے، اپنے ایمان کو پرکھنے کی ضرورت ہے اور اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارا ایمان کامل و مکمل ہے، کیا جو اللہ کے احکام ہیں ان پر ہم کھرے اتر رہے ہیں، کیا جو نبی جس مشن پر ہمیں تاجدار مدینہ شہنشاہ بطحہ محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن پر ہمیں چھوڑ کر کے گئے ہیں، کیا ہم ان پر کھرا اتر رہے ہیں. ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے. غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہم قرآن و حدیث جس مشن پر اور جس مشن پر نبی ہمیں چھوڑ کر کے گئے ہیں اس سے ہم کوسوں دور ہیں. پھر ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے، ہمارے پاس سپریم کورٹ نہیں ہے، ہمارے پاس ہائی کورٹ نہیں ہے، ہمارے پاس پارلیمنٹ نہیں ہے، ہمارے پاس پولیس نہیں ہے، ہم کسی محکمے میں مضبوط نہیں ہے. اور خدا کی قسم ہمارے پاس تو وہ طاقت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو اقتدار دیا ہے، جن کو کرسی دی ہے، جن کو پارلیمنٹ دیا ہے، جن کو یہ ساری چیزیں دی ہیں، وہ سب کا خالق و مالک ہے. ایمان والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ نے خود فرمایا ہے کہ میں ایمان والوں کے ساتھ ہوں، بشرطے کہ وہ پکے سچے مومن ہو اور اپنے ایمان پر پورے کھرے اترنے والے. اس وقت CAB سٹیزن اپارٹمنٹ بل یہ پاس ہو چکا ہے اور یہ CAA سٹیزن اپارٹمنٹ ایکٹ بن چکا ہے. اب مسلمانوں کو اپنے اعمال کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ کہیں یہ ظالمانہ قانون، کہیں یہ چیزیں جو ہم پر مصیبت اور آلام آ رہے ہیں، ہمارے اعمال بد اعمالیوں کی نحوست تو نہیں ہے. غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ جب بھی کسی قوم پر مصیبت، بلا اور آفت آئی ہے تو وہ اس کے کرتوت کا سبب ہوا کرتی ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو بھی تمہیں مصیبت پریشانی پہنچتی ہے وہ تمہارے اعمال بد اعمالیوں کی وجہ سے.
تو ہمیں غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم اپنے اعمال کی طرف رجوع کریں، اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ اور رسول جس مشن پر ہمیں چلانا چاہتے ہیں اس کی طرف ہم آنے کی فکر کریں۔ اس طرح کے بل اور اس طرح کے قانون تو ہمیشہ سے مسلمانوں پر آتے گئے ہیں۔ کیا مہاجرین کو مکے سے کافروں نے نہیں نکالا تھا؟ مدینے میں آنے پر مجبور نہیں کیا تھا؟ ہجرت کرنے پر مجبور نہیں کیا تھا؟ کیا پہلے کے نبیوں کے اور پہلے کی امتوں کے حالات نہیں پڑے کہ سروں پر آرے چلا دیے گئے، کسی کو جلتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا، کسی شخص کو کس کی آگ کی کنگھی سے، ان کی لوہے کی کنگھی سے ان کے کھالوں کو نوچ دیا گیا۔ تو یہ حالات تو آتے ہیں، لیکن آدمی کو صبر و ضبط سے، ہمت سے کام لینا ہے اور مقابلہ کرنا ہے، اپنے اعمال کو سدھارنے کی پہلے کوشش کرنا ہے، پھر متحد ہونا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، تو پھر اللہ رب العزت مدد فرمائیں گے۔ آج NRC اور CAA اس طرح کے قانون ایک قوم، ایک برادری کو ٹارگیٹ کر کے جو یہ بنایا جا رہا ہے، یہ سازش ہے اور چال ہے، لیکن مسلمانوں کو سنبھلنا چاہیے اور مسلمانوں کو اس طرف آنا چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کو سدھاریں، اپنے اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم اگر پکے سچے مومن ہوئے اور تم ایمان پر خرے اترنے والے ہوئے، تم نیک عمل کرتے رہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیاب فرمائے گا، تمہیں سربلند رہو گے اور تمہاری ہی کامیابی قدم چومے گی۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، کہ اگر اللہ تمہاری مدد کرنے پر آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے پھر اس کو مغلوب کر سکے، وہی غالب رہے گا اور وہی مسلمانوں کی مدد کرنے والا حامی اور مددگار اللہ کارساز ہے۔ اور اگر تم ایمان والو، کلمہ گو، اگر تم گناہوں میں ملوث رہے، ایسے ہی دین سے کوسوں دور رہے، ایسے ہی تم گناہوں میں پڑے رہے، شراب نوشی میں تم لگے رہے، جو سود لے رہا ہے اسے کوئی فکر نہیں ہے سیدھی طرف آنے کی، جو چوری کر رہا ہے تو اس کو کوئی فکر نہیں کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اس طرح کے حالات میں بھی اگر تم اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، کیا ہمارے معاشرے میں زناکاری عام نہیں ہے؟ کیا یہ گناہ نہیں ہو رہے ہیں؟ اللہ والے ہر دور میں موجود رہتے ہیں، لیکن ہماری عوام کا جو حال ہے، میں اس درد کو بیان کر رہا ہوں۔ خدا کی قسم، گناہ میں ملوث ہو کر ہم اللہ کی طاقت کو بھول گئے ہیں۔ اللہ کیا جبار و قہار نہیں ہے، ہم اللہ کی طاقت کو بھول بیٹھے ہیں اور غیروں کی طرف لو لگا رہے ہیں۔ اسباب بھی اختیار کیجئے، وہ ساری چیزیں اختیار کرنے کے بعد توکل اللہ پر رکھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں ذلیل کرنے پر آ جاؤں، میں رسوا کرنے پر آ جاؤں، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ تمہیں ایک رحمت کا قطرہ بھی پہنچا سکے اور تمہیں کوئی مدد کر سکے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اس کے بعد کوئی بھی اللہ کی طرف سے اگر پکڑ آ جائے، اللہ اگر ذلیل اور رسوا کر دے تو پھر کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اتحاد و اتفاق پیدا کریں، اور پھر کیونکہ ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں تو احتجاج کا ہمیں حق ہے، لیکن قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ کام کیا جائے اور کسی کی املاک کو، کسی کی پراپرٹی کو، کسی کی چیز کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ پرشاسن سے اور قانون سے کے دائرے میں رہ کر کے اجازت لے کر کے اپنے حق کی آواز کو بلند کیا جائے۔ اپنے حق کی آواز کو بلند کرنا یہ غلط نہیں ہے، لیکن غلط طریقے سے اگر آپ بلند آواز کریں گے تو پھر پریشانی آ سکتی ہے، مصیبتیں آ سکتی ہیں۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو غور کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ کہیں ہمارے گناہوں کی نحوست اور ہماری بدعمالیوں کی نحوست کی وجہ سے تو یہ نہیں ہو رہا ہے، اور یہ تو شریعت کا فیصلہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ کے احکام توڑے جائیں، جب نبی کی سنتیں زندگیوں سے نکل جائیں، سنتوں کا جنازہ نکل رہا ہو،
بے حیائی عام ہو رہی ہو، خباثت غالب آ رہی ہو، تو پھر اس طرح کے ظالم حکمران مسلط کر دی جاتے ہیں، اس طرح کے حالات آتے ہیں۔ اس لیے اپنے گناہ سے توبہ کرنے کی فکر کریں اور اللہ سے تعلق جوڑیں، پھر اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اللہ نے جو وعدہ فرمایا مسلمانوں سے وہ پورا اللہ تعالیٰ کر کے دکھلائے گا، لیکن اس کے لیے پہلے ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اپنے اعمال کو سدھارنا ہوگا، اپنے معاملات، اپنی معاشرت، اپنے اخلاق یہ سدھارنے ہوں گے، اپنی عبادت کو سنوارنا ہوگا اور اللہ کے لیے خالص ہو کر کے عبادت کرنی ہوگی، اور سارے جو اسلام کے یہ سارے کے سارے شعبے ہیں ان میں کھرا اترنا ہوگا، پھر اللہ کی طرف سے مدد آئے گی اور اللہ تعالی مسلمانوں کو سر بلند فرمائے گا۔ تو حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے اعمال کو سدھارنے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اعمال کو سدھارنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرتے دم تک دین پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔